آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں جانب والے کیا دائیں جانب والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ واقعہ میں اب اللہ رب العالمین نے جو مقرب بنتے ہیں ان کی جزا اور ان کا حال بیان کرنے کے بعد اہل جنت کے دوسرے گروہ کا ذکر کیا۔ اصحاب مقربین کی جزا جو تھی وہ آپ نے کل تک سماعت کر لی تھی۔ اب یہاں سے اہل جنت میں جو اصحاب مقرب سے کم درجہ ہے لیکن ہیں یہ بھی جنتی، اور یہ ہیں دائیں جانب والے، تو اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ وہ لوگ جو دائیں جانب والے ہیں ان کی عجیب شان ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز اور مکرم ہیں، اور ان کی اچھی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے ان کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا ہے اسے تم نہیں جان سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کیا کیا تیار کیا، پھر فرمایا فی صدر مخدود وطلح مندود، بغیر کانٹوں والی بیریوں کے درخت میں ہوں گے اور کیلے کے گچھوں میں۔ یہاں سے دائیں جانب والوں کی جزا بیان کی کہ وہ ایسی جنت میں مزے لوٹیں گے کہ فرمایا جس میں بیری کے ایسے درخت ہوں گے کہ جن پر کانٹے نہیں لگے ہوں گے۔ ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے مستدرک میں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالی ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی ایسے سوالات ہوتے تھے جو صحابہ کرام نہیں کر پاتے تھے، لیکن سیدھے سادے مسلمان جو دیہاتی ہوتے تھے، جو دیہات میں رہنے والے ہوتے تھے، وہ آ کر جب پوچھتے تھے تو صحابہ بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ وہ ایسی باتیں پوچھ جایا کرتے تھے کہ جو صحابہ کے ذہنوں میں بھی ہوتی تھی۔ تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اب ایک دن ایک دیہاتی مسلمان حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ دیہاتی سادے سے مسلمان ہیں، حضور سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا، اور میرا یہ گمان نہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو کہ جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو، حالانکہ جنت میں تو آرام ہی آرام ہے، سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے۔ میرا یہ گمان نہیں کہ وہ جنت میں ایسا درخت ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے عرض کی بیری کا درخت۔ یہ بیری کا جو درخت ہوتا ہے یہ اذیت ناک اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا فی صدر مخدود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹے کاٹ دیے ہیں؟ یعنی بیری کا درخت تو ہے، اس کے کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جنت میں جو بیری کا درخت ہے فرمایا اللہ نے مخدود کا لفظ فرما کر میرے آقا فرماتے ہیں کہ فرما دیا کہ اللہ نے اس کے کانٹے کاٹ دیے اور ہر کانٹے کی جگہ وہاں پر پھل لگا دیا ہے، تو اللہ اس کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہٰذا وہ درخت کانٹوں کے بجائے پھل اگائے گا۔ اور میرے آقا نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے اور ان میں سے کوئی رنگ دوسرے رنگ کے مشابہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا! ایک بیری کے درخت میں بھی جو پھل لگے ہوں گے تو اس میں 72 رنگ ہوں گے اور وہ ہر رنگ دوسرے رنگ سے جدا ہوگا۔ میرے رب آگے ان جنتیوں کے لیے جو دائیں جانب والے ہیں فرمایا کہ ان دائیں جانب والے ان جنتوں میں مزے کریں گے جن میں کیلے کے ایسے درخت ہوں گے کہ جو جڑ سے لے کر چوٹی تک
فرمایا کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. آگے سنیے فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ اور دراز سائے میں اور جاری پانی میں. ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں سوار شخص 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اسے طے نہ کر سکے گا. اگر تم چاہو تو قرآن کی سورہ واقعہ کی آیت پڑھ لو وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ اور دراز سائے میں. اسی طرح یہاں پر اب دیکھیے کہ بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ سوال تو یہاں پر یہ بالکل کہ سایہ سورج سے بنتا ہے، تو یہ سوال آیا کہ جنت میں سایہ ہے یا نہیں. تو بعض مفسرین کا قول یہ کہ جنت میں سورج نہ ہونے کے باوجود پھر بھی سایہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا حدیث پاک. اور حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پوری جنت سائے دار ہے حالانکہ وہاں سورج نہیں ہے. اور بعض مفسرین کے نزدیک وہاں انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ کہا کہ جنت میں سایہ نہیں، اور آیت میں سائے سے اس کا مجازی معنی مراد لیا، جیسا کہ علامہ اسماعیل حق کی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں سائے سے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجازی معنی یہ کہ راحت اور آرام مراد ہے. یعنی جنت میں یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف ہوگی بلکہ جنت میں راحت اور آرام ہی آرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے کہ جن کی زمینی سطح پر پانی ہمیشہ کے لیے جاری ہوگا. وہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں کسی مشقت کے بغیر پانی حاصل کر لیں گے. آج ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے کیسی مشقت ہوتی ہے یہ ہر بندہ بخوبی جانتا ہے کہ پانی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن رب کی جنت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پانی کے لیے بھی مشقت کسی کو نہیں ہوگی، کہ وہ بالکل بغیر مشقت کے پانی انہیں ملے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے اور بلند بلند بچھونوں میں ہوں گے. ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب والی ان جنتیوں کے لیے مزید انعامات کا ذکر فرمایا کہ فرمایا جس میں مختلف اجناس اور اقسام کے بہت سے پھل ہیں اور وہ پھل کبھی بھی ختم نہ ہوں گے، کیونکہ جب بھی کوئی پھل جنت میں سے توڑا جائے گا فوراً اس کی جگہ ویسے ہی 2 پھل وہاں آ جائیں گے اور اہل جنت کو ان پھلوں کے استعمال سے کوئی روک ٹوک نہ ہوگی. یعنی یہ بھی دیکھیے کتنا بڑا انعام. فرمایا نہ شرعی رکاوٹ، نہ طبی پابندی اور نہ کسی بندے کی طرف سے ممانعت ہوگی، کیونکہ یہ سب جنت میں جنتیوں کے لیے ہوگا. جتنا چاہیں رہنا چاہیں کھانا چاہیں سب اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ہوگی. اور فرمایا کہ دائیں جانب والے جنتوں میں آرام کے بستروں میں ہوں گے، اور بستر بھی کتنا خوبصورت ہے کہ فرمایا جو جواہرات سے سجے ہوئے ہوں گے اور اونچے اونچے تختوں پر وہ بچھے ہوئے ہوں گے. پھر اللہ فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا، تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا. عربا اترابا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں. لأصحاب الیمین، دائیں جانب والوں کے لیے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے دائیں جانب کے جنتیوں کے لیے جو مزید انعامات جو تیار کیے ہیں اس کا رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ بے شک ہم نے جو جنتی کو جو بیویاں ملیں گی تو فرمایا کہ ان عورتوں کو ہم نے ایک خاص انداز سے پیدا کیا. تو ہم نے انہیں ایسی کنواریاں بنایا کہ جب بھی شوہر ان کے پاس جائے گا تو وہ انہیں کنواریاں ہی پائے گا.
یعنی وہ عورتیں کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوں گی جنت میں، اور وہ عورتیں اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرنے والیاں ہیں، اور ان سب کی عمر فرمایا کہ ایک ہی ہوگی، 33 سال کی وہ جوان ہوں گی، اسی طرح ان کے شوہر بھی جوان ہوں گے، اور جنت میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور یہ جوانی ہمیشہ قائم رہنے والی ہوگی۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک ان عورتوں سے دنیا کی عورتیں مراد ہیں، کہ دنیا کی جو عورتیں تھیں اگرچہ اپنے شوہروں کے لیے وہ بڑھاپے تک پہنچ گئیں، ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں، کان کی سماعت ختم ہو گئی، اور ان کے چہرے کا حسن چلا گیا، لیکن اگر وہ جنتی عورت ہے تو اللہ رب العالمین اسے دوبارہ کنواری کر دے گا، اور اس کا حسن جو ہے وہ دوبالا جنت میں ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک حدیث پاک بھی ملتی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ حضور مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، تو ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں موجود تھی، تو میرے آقا نے ان سے مزاح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ تو وہ بوڑھی عورت جو تھی وہ پریشان ہو گئی، تو پھر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا پھر ان کا کیا بنے گا؟ تو حالانکہ وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی، راوی کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ قرآن پڑھا کرتی تھی، تو میرے آقا نے جب یہ فرمایا نا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی، تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی کہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ انا انشأناہن انشاء، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، فجعلناہن ابکارا، تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ رب العالمین یہ انعام جو ہے وہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پر اس عربن کا اگر معنی دیکھیں تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عربن اترابا، یعنی وہ عورت کون سی عورت ہوتی ہے؟ اگر آج بھی ایسی عورتیں اس طرح کا مزاج اپنا لیں تو ان کی دنیا بھی یہ جنت ہو سکتی ہے، اور آخرت میں تو پھر ایسی اللہ رب العالمین پیدا ہی فرمائے گا۔ عرباً اترابا کا ترجمہ علامہ قرطبی اس کی لغت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ عورت کہ جو ناز اور ادا اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خاون سے کرے، یہ عورت کی ایسی صفت ہے کہ جس میں اس کی نسوانیت سمیت ساری خوبیاں سمیٹ آتی ہیں۔ اگر عورت حسین و جمیل بھی ہو، ناز اور ادا والی بھی ہو، خوش گفتار بھی ہو، ہنس مکھ بھی ہو، اور اپنے خاون کو دل سے چاہنے والی ہو، اور اپنی چاہت کو چھپانے والی نہ ہو بلکہ اس کا اظہار کرنے والی ہو، ایسی بیوی فرمایا عرباً اترابا اللہ جنتی کو عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ کہ ہم نے ان عورتوں کو دائیں جانب والوں کے لیے پیدا کیا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ جو نعمتیں یہ بیان کی گئیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دائیں جانب والے ہیں۔ یہ سورہ واقعہ کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ کل سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع جو شروع ہوگا انشاءاللہ، اس میں اب تیسرا گروہ جو ہے اہل محشر میں، اور وہ ہے جہنمیوں کا، اور جہنمیوں کی جو سزائیں ہیں اور اس کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے جو بیان کی، کل انشاءاللہ زندگی رہی ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی جنت عطا فرمائے، اور جو جنت کے انعامات ہم نے سنے اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم سب کو بھی ہمارے ماں باپ کو بھی جنت کے ان انعامات کا حقدار اپنے محبوب کے صدقے میں بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 25 سفر المظفر ہے۔ امام اہل سنت بے مثال عظیم محدث مفسر اور مجدد، ان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإیاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک، نماز عشاء ادا کرنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام کا ثواب ہدیتاً تحفۃً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء راسخین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ بالخصوص مولائی کریم اس کا ثواب سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرما، آپ کے فیوز و برکات ہم سب کو نصیب فرما یا رب العالمین۔ آپ کے عشق مصطفیٰ کا صدقہ اے اللہ ہم سب کو عشق مصطفیٰ عطا فرما۔ آپ کا شریعت پر مکمل زندگی میں بچپن سے لے کر آخر تک 68 سال کی عمر میں رب کریم قرآن و حدیث کے مطابق آپ نے جو پاکیزہ زندگی گزاری، اے اللہ ہمیں بھی ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما یا رب العالمین۔ آپ نے جو دین کے لیے خدمت انجام دی، یا اللہ ہم سب کو بھی دین سے محبت عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے ہمیں بھی قبول فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن و سنت کا نور اور اس کا فہم عطا فرما۔ آپ کا جو مشن ہے ہم سب کو اس مشن کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے جس طرح ناموس مصطفیٰ پر پہرا دیا، اے اللہ ہم سب کو بھی ناموس مصطفیٰ پر ہمیشہ جب تک ہماری سانسیں ہیں اللہ صحیح معنوں میں پہرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ ختم نبوت کا ہم سب کو بھی پاسبان بنا، اپنے محبوب کا سچا وفادار بنا، ہر قسم کی گمراہی سے، بدبختی سے، زوال نعمت سے، نعمتوں کے چھن جانے سے ہمیں بچا یا اللہ۔ ہم سب پر عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما یا اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے مولائی کریم ان کے عرس پاک کا صدقہ، ان کا واسطہ اور میرے آقا کا واسطہ ہم سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔